الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقطعناهم في الأرض، اور ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، فی الأرض زمین کے اندر، اممن کئی گروہ بنا کر، یا نیشنز بنا کر، کئی گروہ بنا کر، منہم الصالحون ان میں سے کچھ ان میں سے تھے جو صالح تھے، ٹھیک ہے، صالح تھے کچھ، ومنہم دون ذالک اور کچھ ایسے تھے جو صالح نہیں تھے، جو اس کے علاوہ تھے، ٹھیک ہے، جو صالح کے علاوہ کچھ اور تھے، یعنی کہ غیر صالح، اس کو بولتے ہیں طالح عربی زبان کے اندر، صالح اور طالح، صالحہ اور طالحہ، ذالک بلوناہم یہ اس سبب سے کہ ان کو ہم نے ٹیسٹ کر دیا، بالحسنات ان کو ہم نے حسنات نیک اس کو ان کو ہم نے ٹیسٹ کر دیا نعمتوں کے ساتھ، حسنات، ٹھیک ہے، یہاں پہ نعمتیں مراد ہے حسنات سے، والسیئات اور ان کو ہم نے ٹیسٹ کر دیا تکالیفوں کے ساتھ، لعلہم یرجعون تاکہ وہ واپس لوٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور. آیت نمبر آتی ہے 160، 168 آیت نا. ہم۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے مختلف گروہوں کو بٹ جانے اور ان میں سے بعض کے نیک ہونے کا ذکر کر دیا ہے، ان میں سے کچھ نیک بھی تھے، منہم الصالحون یہودیوں میں سے کچھ نیک تھے، اور ان کو دونوں طریقوں سے آزمائے جانے کا بیان یہاں پہ آ رہا ہے کہ شاید وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے، ہے نا، کہ ان کو اگر آپ آزمائے گا حسنات سے، نعمتوں سے، یا سیئات سے، برائی سے، یا ہم بولیں گے پریشانی سے، تکالیف سے، سیئات سے وہ مراد ہوگا، تاکہ وہ رب کی اور واپس لوٹیں گے. اس کے بعد فخلف من بعدہم خلف اس کے بعد ان کے بعد وہ لوگ آگے، فخلف اس کے بعد وہ لوگ آگے، خلف کا مطلب ہو گیا سکسیڈڈ، دین سکسیڈڈ اس کے بعد آگے، جیسے ہم بولتے ہیں جانشین، بولتے ہیں اردو میں جانشین، کہ اللہ نے بنا دیا انسان کو زمین میں کیا خلیفہ، مطلب کیا ہو گیا جانشین، کہ اس کے بعد اگر میں ہوں کل کو میرا بچہ ہوا، اس کا بچہ ہوا، اس کا بچہ ہوا، اس کا بچہ ہوا، ہے نا، اس کو بولتے ہیں خلیفہ. تو فخلف من بعدہم خلف اس کے بعد پھر جانشین بنے ان کے اس کے بعد ناخلف لوگ. اب یہاں پہ آ گیا خلف، دیکھیں اس میں یہاں لکھا ہے سکسیسر، ہے نا، اصل میں یہاں پہ مراد اس سے پتہ کیا ہے، یہاں خلف سے مراد ہے، اگر خلف ہوگا نا بسکون لام، یعنی کہ لام پہ سکون آ رہی ہے خلف، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نالائق اولاد. کیا ہوتا ہے؟ نالائق اولاد. اگر ہوتا ہے یہاں پہ خلف، یعنی کہ لام پہ فتح ہوتی، لام پر فتح کے ساتھ مفتوح اللام خلف پڑھتے، تو مطلب ہوتا ہے کیا، صالح اولاد. اب یہاں پہ خلف لکھا ہے، یہاں پہ خلف لکھا ہے، خلف کیا نا خلف جو ہوں گے، نا خلف کا مطلب ہے جو نالائق اولاد ہوں گے، ٹھیک ہے، جو کسی کام کی نہیں ہوگی. ورث الکتاب جن نے کتاب کو انہیرٹ کر دیا، جن نے کتاب کو وراثت میں لے لیا، ورث خلف ورث الکتاب جو وارث ہوئے کتاب، تورات کے وارث ہو گئے. یأخذون عرض هذا الادنى وہ پکڑتے تھے سامان اس دنیا کا، عرض بولتے ہیں کس کو، سامان کو، هذا الادنى اس دنیا کا، ادنا، ٹھیک ہے، اس کو ادنا کیوں، دنیا کو کیوں بولتے ہیں ادنا، دنیا، دنیا کا مطلب ہوتا ہے، یہ شاید دنو سے بن گیا، ہاں دنو، دنو بولتے ہیں جو چیز نزدیک ہوگی، دنیا نا نزدیک، مطلب دنیا بہت نزدیک ہے، ہم سوچتے ہیں آخرت دور ہے، حالانکہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ دیکھتے ہیں اس کو دور آخرت کو، اور ہم دیکھتے ہیں آخرت کو قریب، کیونکہ کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر آنے والی شے قریب ہی ہوتی ہے، اور موت کے بعد ہی کیا ہوتی ہے اسٹارٹ، آخرت. لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو اس کو دکھ جاتا ہے قریبی چیز دنیا، وہ چاہتا ہے مجھے اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے، ہے نا. تو یہاں پہ آ گیا کیا، وہ اس ادنا، یعنی کہ اس دنیا کا وہ جو بالکل ادنا ہے، جو لوور لائف ہے، اس کو اس کے گوڈس وہ چاہتا ہے، اس کا وہ سامان پکڑتا ہے. وہ یقولون اور وہ سب کہتے ہیں سیغفر لنا ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، سیغفر لنا. وَإِن يَأْتِيهِمْ اگر ان کے پاس، اگر آئے گا ان کے پاس، وَإِن اور اگر، يَأْتِيهِمْ آئے گا ان کے پاس، پھر عرض مثلہ سامان اس جیسا ہی، یأخذوہ تو وہ اسے بھی لے لیں گے، ٹھیک ہے.
अलम युखज़ अलैहिम, क्या नहीं लिया गया उनसे, अ, अलम युखज़ क्या नहीं लिया गया। देखिए अखज़ या खुद क्या होगा, लेना, युखज़ क्या हो गया, उनसे लिया जाएगा, लिया जाता है, लिया जाएगा, है ना, ये मशहूर का सेगा है, सेगतुल मजहूल। अगर किसी को अरबी समझ नहीं आ रहा है फिर भी वर्ड टू वर्ड समझ पाएगा वो। अलम युखज़ क्या नहीं लिया, लिया गया, अलैहिम उनसे, मीसाकुल किताब, किताब का पुख्ता वादा, किताब में पुख्ता वादा, अल्ला यकूलू कि वो ना कहे, कि ना कहे वो, अलल्लाह अल्लाह पर, इल्लल हक मगर सिर्फ हक, व दरसू मा फीही और उन्हें पढ़ा जो कुछ इसमें था, इसमें है, व दारुल आखिरतु और आखिरत जो घर है, खैरुल लिल्लदीन यत्तकून, जो घर आखिरत का है वो ज़्यादा बेहतर है, वो बेहतर है और लोगों के लिए जो तकवा अख्तियार करते हैं। अफला ताक़िलून क्या तुम फिर अकल नहीं रखते हो, क्या तुम अकल इस्तेमाल नहीं करते हो। सो विल यू नॉट यूज़ योर इंटेलेक्ट, क्या तुम अपनी इंटेलेक्ट को इस्तेमाल नहीं करोगे। पहले खलफुन का अगर खलफुन होगा तो ना खलफ औलाद, अगर खलफुन होगा तो सौला औलाद उससे मुराद होती है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो है ना खलफ, उर्दू में बोलते हैं ना खलफ उसको जो बिल्कुल नालायक होता है। ठीक है। नालायक औलाद के लिए ना खलफ का लफ्ज़ मुस्तमल है। नालायक ना खलफ एक ही बात है। खलफुन से नालायक और ना खलफ मुराद होते हैं। फिर अदना दोनों यहाँ पे आ गया था, या जो यहाँ पे आ गया था वो ये ना ये याखुदून अरद हदल अदना। ठीक है। अदना जो है वो दोनों से बन गया है, दोनों से माखूद है, दुनूब, दुनूबुन मतलब क्या होता है, करीब, यानी करीब का माल हासिल करते हैं, जिससे दुनिया का माल मुराद है, जो करीब का माल होता है, जो जल्दी मिल जाता है इंसान को। दना से माखूद है, या कुछ बोलते हैं दना से माखूद है, और दना का मतलब होता है जो बिल्कुल हकीर होगा और गिरा पड़ा माल होगा, जो यहाँ पे आ गया लोअर, वो यहाँ मुराद हो सकता है। मतलब दोनों से इसके दुनिया के मालो मता के हिस्स की वजाहत है। यहाँ पे मुराद है ऐसे कि इस दुनिया के मालो मता जो बिल्कुल नज़दीक इसको मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, इस टेम्परेरी बेनिफिट के पीछे ही लग जाता है, तो यहाँ पे उसकी वजाहत बयान की गई है। उसके बाद जो यहाँ पे आ गया ना कि वो बोलते हैं कि सयूग फरुलना हमें बख्श दिया जाएगा, यानी तालिब दुनिया होने के बावजूद मगफरत की उम्मीद रखते थे, जैसे कि आजकल के मुसलमानों का भी यही हाल है कि वो रखते हैं उम्मीद, क्या हमें जितने भी गुनाह करेंगे एंड पे अल्लाह बख्शने वाला है। अच्छा उसके बाद जो यहाँ पे एक और बात आ गई, फिफ्थ पॉइंट जो यहाँ पे आ गया, और किसी जो यहाँ पे आ गया है ना यहाँ पे कि उनसे मुआखज़ा लिया गया था, वादा लिया गया था कि अल्लाह यक़ूलु अलल्लाह, किताब का कि वो नहीं कहेंगे अल्लाह पे लेकिन सिर्फ हक, इल्लल हक, अल्लाह यक़ूलु अलल्लाह इल्लल हक। इसके बावजूद वो अल्लाह की तरफ झूठी झूठी बातें मंसूब करने से बाज नहीं आते थे। मसलन वही मगफरत की बात जो ऊपर गुजरी, बोले थे क्या हमें अल्लाह ताला बख्श देगा, खुद बोलते हैं कि वो या चोजन पीपल ऑफ गॉड, स्पेशल पीपल ऑफ गॉड, ये बोलते हैं कौन, यहूदी, जैसे कि हम जानते हैं, अभी भी बोलते हैं वो। सिक्स पॉइंट जो यहाँ पे आ गया, जो यहाँ पे लिखा गया कि उनने इस किताब में जो कुछ था उसको पढ़ लिया, वो दरसू मा फीही, है ना यहाँ पे, वो दरसू मा फीही जो कुछ इस किताब में था उन्हें पढ़ लिया वो चीज़। ठीक है। या इसका दूसरा मफहूम पता है क्या है, वो है वो मिटाना भी हो सकता है, यानी कि जैसे बोले दरासत रियाहुल आथार, हवा ने निशानात मिटा दिए, यानी किताब की बातों को उन्हें मिटा डाला, महव कर दिया, रब कर दिया, इरेज कर दिया, यानी उन पे तर्क अमल कर दिया। आप समझ रहे। असल में मैंने बहुत चीज़ें लिखी हैं, मतलब मुझे पता नहीं थी इतनी डीप है, मतलब मैंने पढ़ी थी एक बार, लेकिन मैं फिर से पढ़ रहा हूँ आज, मुझे समझ आ रहा है कि कितनी ज़्यादा इसने लिखा है, इसने बहुत सारी चीज़ें ना। वो दरअसल का मतलब दरअसल रिया देखिए, ऐसे बोलते अरब, वो बोलते क्या, दरअसल रिहो आथार, दरअसल रीहुल आथार, रीह बोलते हैं अरबी ज़बान में किसको, हवा को। ठीक है, विंड को। और आथार क्या होगा, निशान, निशान मतलब। ठीक है। दरअसल हो गया उसने मिटा दिए, हालांकि दरअसल क्या होता है, पढ़ना, है ना, लेकिन इसको ये मतलब ही हो सकता है, अरब ऐसे बोलते दरअसल रियाहुल आथार, अ, जो विंड है उसने आसार मिटा दिए, तो मिटाने के माना में आता है। वो दरअसल माफी का मतलब हो गया और ने मिटा दिया जो कुछ में था, महाव कर दिया। ठीक है। महा या मुंह बोलते मिटाने को, महाव कर दिया।
کیا ہو گیا مٹانا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے یا ترک عمل کر دیا، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، وہ بھی اس درسو معافی سے مراد ہو سکتا ہے جو علماء نے لیا ہے۔ اس کے بعد والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ ہولڈ فاسٹ کرتے تھے کتاب کو، یمسکون بولتے ہیں سو پکڑنے کو مضبوطی کے ساتھ، مسک یمسک ہو گیا مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، وہ اقام الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کر دی، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں نے کیا کر دیا، جو لوگ مضبوطی سے پکڑتے کتاب کو اور نماز قائم کرتے، اس کے بعد کیا گیا، انا لا نضيع اجر المصلحین، تو یقیناً ہم نہیں ضائع کرتے ہیں اجر اصلاح کرنے والوں کا، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ ان کے بارے میں آ گیا جو ان لوگوں میں جو تقوی کا راستہ اختیار کرے، کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، جس سے مراد کیا ہے، اصلی تورات اس سے مراد ہے، اور جس پہ عمل کرتے ہوئے نبوت محمدی پر ایمان لے آئے، نماز وغیرہ کی پابندی کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس میں اہل کتاب سیاق کلام سے مطلب یہاں بطور خاص یہود کا ذکر ہے، جو تقوی، تمسک بالکتاب، کتاب کو پکڑنا اور اقامت صلاۃ کا اہتمام کرے، اور ان کے لیے آخرت کی خوشخبری ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور رسالت محمدیہ پر ایمان لائے، کیونکہ اب پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے بغیر اخروی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پہ وہی مراد ہے کہ جو لوگ یہ ہوں گے جو کتاب کو پکڑ دے رہے ہیں، کہ وہ پڑھیں گے اپنی کتاب کو اچھے سے، تورات کو، جہاں پہ لکھا کیا ہے کہ تمہیں آخری پیغمبر پہ ایمان لانا ہے، الذین یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، جو پاتے لکھا ہوا تورات میں اور انجیل کے اندر نا، وہ پاتے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا۔ اس کے بعد وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب نے اٹھا دیا پہاڑ کو، نتقنا ہو گیا کیا، we raised the mountain، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے اٹھا لیا پہاڑ کو، ٹھیک ہے، فوقہم، ان کے اوپر، كأنه ذلة، ایک سائبان کی طرح، جیسے وہ ان کے اوپر کینوپی بن گیا، چھت جیسا بن گیا، ان کے اوپر سائبان بن گیا، ٹھیک ہے؟ سائبان بولتے اردو زبان کے اندر۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ، اور نے یقین کر لیا کہ یقیناً وہ پہاڑ گرنے ہی والا ہے ان کے اوپر، انه واقع بہم، ان کے اوپر، خذوا ما آتیناکم، ہم کہا ہم نے پکڑو، ما آتیناکم، جو کچھ ما آتیناکم، جو اس تورات کو، ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دی ہے، بقوت، قوت کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب اسے مراد کیا ہے اس چیز سے؟ وہ یہ ہے کہ اس وقت کا واقعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات لائے، ٹھیک ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لائے اور ان کے احکام ان کو سنائے، تو ان نے پھر حسب عادت ان پہ عمل کرنے سے اعراض و انکار کر دیا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کر دیا کہ تم پر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا، تم کیوں نہیں عمل کرتے ہو تورات پہ، تم کیوں اعراض کرتے ہو تورات سے؟ جس سے ڈرتے ہوئے انہوں نے تورات پہ عمل کرنے کا عہد کر دیا، وعدہ کر دیا۔ یا بعض کہتے ہیں، ایک اور بات سنیے گا، ایک تفسیر، بعض کہتے ہیں کہ رفع جبل کا واقعہ ان کے مطالبے پیش آ گیا، کہ انہیں مطالبہ کر دیا، کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم تورات پہ عمل اس وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ہمارے اوپر بلند کر کے دکھائے گا، اگر رب نے ہمارے اوپر پہاڑ بلند کر دیا تو اس موقع پہ ہم تورات پہ ایمان لائیں گے، انہیں ایسا کہہ دیا۔ لیکن سر بات جو ہے وہ پہلی بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کوئی عذاب کے طور پہ اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ ہے نا، جسے سورہ بقرہ میں آ گیا ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، ہے نا؟ لیکن پہلی بات یہی زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کو عذاب تھا اللہ کی طرف سے یہ چیز، ٹھیک ہے؟ یہاں مطلق پہاڑ کا ذکر ہے، یہاں بتا کیا وَإِذْ نَتَقْنَا الطُّورَ، یہاں پہ کیا جبل ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 63 میں یا 93 میں اس کا جگہ پہ آ گیا تھا کہ یہاں مراد کیا ہے، کوئی طور اس سے مراد ہے، اس پہاڑ سے، ماؤنٹ آف طور اس سے مراد ہے۔ اس کے بعد وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب پکڑا آپ کے رب نے، من بنی آدم، بنی آدم سے، انسانوں سے، من ظہورہم، ان کے کمروں سے، ظہور بولتے کس کو، لائنس، یعنی کہ بیک کو، ٹھیک ہے؟ پشت بولتے اردو میں نا، من ظہورہم، ان کے ظہور سے، یعنی کہ ظہر ہو گیا کمر، اور ظہور کیا ہوگا، پشتے، ان کی پیٹھوں سے، بنی آدم کی پیٹھوں سے اللہ تعالیٰ نے جب
نکالا یا پکڑا، اخذا، ذریتہم، ان کی اولاد کو، ٹھیک ہے، وہ اشہدہم، اور ان کو گواہ رکھا اللہ تعالیٰ نے، علی انفسہم، اور ان کو گواہ بنا لیا ان کی جانوں پر، الستو بربکم، اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب، الستو بربکم، ایم آئی ناٹ یور لارڈ، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب، قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، یس وی ہیو جسٹیفائڈ، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت، ٹھیک ہے، تاکہ نہ کہو تم قیامت کے دن یہ چیز، انا كنا عن هذا غافلین، کہ ہم اس بات سے غافل تھے، او تقولوا، یا تاکہ تم یہ نہ کہو کل کو، انما اشرک آباؤنا، کہ بے شک شرک کر دیا ہمارے فور فادر سے، من قبل، ہم سے پہلے انہوں نے شرک کر دیا تھا، وکننا ذریت من بعدہم، اور ہم تھی ذریت ان کے بعد، یعنی کہ ہم نے بھی فالو کر دیا ان کو اس چیز میں، ہمیں یہ غلطی ہے، ان کی غلطی ہے، افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا تو پھر ہمیں ہلاک کرتا ہے اے اللہ بوجہ اس فعل کے جو کیا تھا گمراہ لوگوں نے، کہ ہم بھی اس میں خود آ گئے، لیکن رب نے کہا کیا، عہد ارسطو لیا تھا رب نے، کہ توحید جو ہے وہ تقاضے فطرت ہے، کہ ہر انسان سے رب نے عہد لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کیا کہا تھا، بلا، تو مطلب ہو گیا جو کل مولود یولد علی الفطرہ کی روایت ہے، کہ ہر ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ، فابواہ یمجسانہ او یہودانہ او ینصرانہ، پھر اس کو ماں باپ کہتی ہے کیا بناتے ہیں کیا، یہودی، مجوسی، یا کیا کسی اور مذہب کو لے جاتے ہیں، تو یہ بہانہ نہیں بن سکتا انسان کو کہ میں میرے جو باپ کا ریلیجن تھا میں نے وہ فالو کر دیا، یہ ایسی بات ہے کوئی بولے گا کہ اگر میرا باپ چور تھا اس لیے میں چور بن گیا، میں ڈاکو اس لیے بن گیا کہ میرا باپ ڈاکو تھا، میں اس لیے بن گیا برا انسان کہ میرا باپ برا تھا، یہ صحیح بات ہے، اگر باپ چور ہوگا ہمیں چور بننا ہے؟ نہیں، ہمیں اچھا بننا ہے، تو ویسی مثال جو بولتے ہیں میں بن گیا، میں ہو گیا کافر گھر میں پیدا، مجھے کافر ہی رہنا ہے، تو رب نے کیا بولا تھا کہ ان سب سے میں نے عہد الستو لے لیا تھا، ان سب سے میں نے، اور اس کا ہی چھاپ ہر انسان میں، اس کا ہی جو اثر ہمیں اس ٹائم بھی ہوتا ہے ہر انسان کو، تو یہ عہد الستو کہلاتا ہے، جو الستو بربکم سے بنی ہوئی ترکیب ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس سے بنی ہوئی ترکیب کیا ہے، وہ ہے عہد الستو، ہے نا، یہ عہد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا تھا، اور اس کی تفصیل ایک حدیث میں اس طرح ہوتی ہے کہ عرفے والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلاب آدم سے، یعنی کہ صلب آدم سے، اسلاب آدم کیا ہو گیا، آدم کی اولاد کی پشتوں سے اور کمروں سے، پیٹوں سے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، ان کے پشتوں سے، ذریتہم، ٹھیک ہے، عہد، مطلب عہد میثاق کیا، بس آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا اور ان کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں، ہم سب آپ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں، جو مسند احمد اور باقی کتابوں میں آ گیا ہے، تو امام شوکانی اس حدیث کے بابت کیا بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ وہ اسنادہ لا مطعن فیہ، اس کی سند میں کوئی تعن نہیں ہے، مطلب کوئی اس میں تعن نہیں آ گیا ہے، کوئی اس میں نہیں آ گیا ایسا بولا نہیں گیا ہے، بولا گیا ہے کہ اس میں کوئی غلط چیز ہے، اس کو بولتے ہیں تعن، ٹھیک ہے، تعن فی الروات، اس میں کوئی تعن بولتا ہے نا، اس کو ما کر میں تعن زدی، کیا چیز تعن کرنا، تعن ما اس کرنا کسی، بولتے ہیں کشمیر میں اس عربی لفظ ہے تعن کرنا، کسی کو غلطی نکالنا، ٹھیک ہے، یہ عالم ذر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، امام شوکانی فرماتے ہیں یہ عالم ذر کہلاتا ہے، اور اس کی یہی تفسیر صحیح اور حق ہے، جس سے عدول اور کسی اور مفہوم کی طرف جانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ مرفوع حدیث اور آثار صحابہ سے ثابت ہے یہ چیز، اور اسے مجاز میں محمول کرنا جائز نہیں ہے کہ انسان بولے گا یہ مجازی معنی نہیں، بہرحال اللہ کی ربوبیت کی یہ گواہی ہر انسان کی فطرت میں ودیعت ہے، ہر انسان کی فطرت میں پیوست ہے یہ کیا، توحید، اس عہد ارسطو کی وجہ سے، اس مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرما دیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یمجسانہ او یہودانہ او ینصرانہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے جس میں یہ بھی آ گیا ہے، اس کی ناک کان کٹا نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ پیدا ہو جاتا ہے
पेट से बाहर आता है, फिर उसको कट लग जाते हैं, कहाँ पे, पेट को, कान को, नाक को, है ना। लेकिन जब वो माँ से पैदा होता है बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, वैसे ही इंसान भी क्या होता है, वो इनोसेंट फॉर्म में पैदा हो जाता है, वो प्योरेस्ट फॉर्म में पैदा हो जाता है, जहाँ पे उसको ईमान होता है अल्लाह ताला पे, मारिफत होती है अल्लाह ताला के बारे में, उसको बोलते हैं मारिफत इकरार, क्या बोलते हैं, मारिफत इकरार, जो हर एक दुनिया के इंसान को है, मारिफत इकरार। और सही मुस्लिम की रिवायत में है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने बंदों को हनीफ, अल्लाह की तरफ यकसो बना दिया है, वो हनीफ पैदा कर दिया है अपने बंदों को मैंने, क्योंकि वो अंदर वो टेंडेंसी होती है टुवर्ड्स तौहीद, एक नेचुरल प्रीडिस्पोजिशन, एक वो इन नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है उनको टुवर्ड्स तौहीद, हर एक इंसान को होती है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक इंट्यूशन होता है टुवर्ड्स तौहीद हर एक इंसान को। बस शैतान को उनके दीन फितरी से गुमराह कर देता है, उनको दीन फितरी से गुमराह कर देता है, इनको तौहीद रस्ते से भटका देता है। ये फितरत या दीन फितरत, यही रब की तौहीद और उसकी नाजिल करदा शरीयत है, जो अब इस्लाम की सूरत में महफूज और मौजूद है, जिस पे हर इंसान पैदा हो जाता है। कुल्लु मौलूद यूलद अल फितरा अय अल इस्लाम, हर बच्चा पैदा होता है इस्लाम के ऊपर। Our soul satisfies that undoubtedly realize. बिल्कुल, बिल्कुल सही, मतलब हमारे जो अरवाह है उनने एक अहद लिया था अल्लाह ताला से, गवाही, उनने गवाही दी थी कि इस बात की कि हाँ ये अल्लाह हमारा रब हो। तो उसका ही हमें छाप पड़ा रहा है, उसका हमें असर इस टाइम पे भी बाकी रहा है। और जो इंसान काफिर भी होता है उसके अंदर भी क्या होता है, मारिफत अल्लाह ताला की, लेकिन जो जब वो गुनाह करता है, उसका जो है ना, उसको बोलते हैं फितरत गैर सलीम, उसकी फितरत होती है वो सलीम नहीं रह जाती है, वो रह जाती है क्या, गैर सलीम बन जाती है, वो सही जगह पे उसका जो नेचर होता है वो ख़राब हो जाता है, वो अपने ट्रू नेचर पे नहीं रह पाता है। तो जैसे कुरान में आ गया, वजहदू बिहा वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम जुल्मन व उलूवा, बज़ाहिर उन लोगों ने इनकार कर दिया अल्लाह ताला की आयतों को या शरीयत को, ठीक है, लेकिन उनके दिल यकीन रखते हैं, वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम, उनके दिल यकीन रखते हैं अंदर से, लेकिन जुल्मन व उलूवा, बसब्बे जुल्म और बसब्बे तकब्बुर, रॉन्ग डूइंग एंड एरोगेंस, उन लोगों ने जुटला जुटला दिया इस रस्ते तौहीद को, वरना ये फितरी रास्ता है, इस्लाम भी जो है वो फितरी रास्ता है, इस्लाम एंड फितरत, दे बोथ अलाइन टुगेदर, दे वॉक हैंड इन हैंड, इस्लाम एंड लॉजिक, दे आर बोथ, दे वर्क बोथ हैंड इन हैंड, मतलब वो चलते कैसे, वो दोनों साथ में अलाइन होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आयत नंबर 173 पढ़नी है हमें आप। अब तक़ूलू, या तुम ये ना कहो, उन्होंने कहा ना ये चीज़ की, जो लोग बहाना बनाते हैं कि मेरा बाप था मुशरिक, अल्लाह ताला बोलता है तुम्हें, ताकि तुमका कोई ये ना कहते कि शिरक कर दिया हमारे बाप दादाओं ने, मिन क़ब्ल व कुन्ना ज़ुर्रिय्यतम मिन बअदिहिम तुहलिकुना बिमा फ़अल मुब्तिलून, तो हम उनके बाद आ गए, हम तो मजबूर हो गए, जिसने बोलते हैं, जैसे जो है ना एथीस, वो बोलते हैं सारे कि तुम लोगों के पैदा मुस्लिम करो मैं तुम इसलिए मुसलमान हूँ, हम लोग के पैदा इसलिए क्रिश्चियन करो मैं हम क्रिश्चियन बन गए, या हम लोग के पैदा एथीस करो मैं हम बन गए एथीस, तो जो उसके में जो पैदा होता है वो वही बन जाता है। कोई बोलेगा कि मैं इसलिए बन गया चोर, मेरा बाप चोर था, मैं इससे बन गया डाकू, मेरा बाप डाकू था, मैं इससे बन गया शराबी, मेरा बाप शराबी था, ये चलेगा ये चीज़ नहीं। तो ऐसी मिसाल है उसकी जो बोलता है कि मैं इसलिए बन गया कोई और मजहब का फॉलो क्योंकि मेरा बाप ऐसे ही काम करता था, अगर जो गलत मजहब होगा, तो उसको ट्रू रिलीजन सर्च करना है कि वो कौन सा है ना, क्योंकि उसको पता है कि उसकी जो फितरत है वो जानती है कि सही मजहब इस्लाम ही है। अगर फिर भी इनकार कर रहा है उसको बोलते हैं कुफर, है ना। तो ये चीज़ हम जानते हैं। अच्छा, यानी हमने अखज़ अहद, उनसे जो ने वादा ले लिया, अपनी रुबूबियत की गवाही इसलिए ली ताकि तुम ये उधर पेश न कर सको कि हम तो गाफिल थे और हमारे बाप दादा शिरक करते आए थे। ये उधर क़यामत वाले दिन बारगाह इला में मसमू नहीं होगा, ये नहीं सुना जाएगा इला उधर, क्योंकि चलेगा नहीं वाला उधर। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयात, और ऐसे ही हम एक्सप्लेन करते हैं आयतों को। हालांकि नुफ़स्सिलुल आयात का मतलब होता है ऐसे ही हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट से आयत को बयान करते हैं, हम खोल खोल कर मुख्तलिफ पहलुओं से आयत को बयान करते हैं। वो कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयात लअल्लकुम व लअल्लहुम यरजिऊन, और ताकि वो वापस लौटे, ताकि वो इस्लाम की ओर, दीन फितरत की ओर, अल्लाह के रास्ते की ओर वापस लौटे, इसलिए हम ऐसे खोल खोल कर अपनी आयतों को वाज़ेह कर देते हैं, ठीक है। अब इससे मुराद यहाँ पे ये चीज़ है कि रब की ओर वापस लौटना, ठीक है।
وَاتْلُ عَلَيْهِ نَبَأَ الَّذِينَ، آپ بیان کریے ان پہ، تلاوت کریے آپ ان پہ، آپ پڑھیے ان کے اوپر. نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ، ان کی خبر، اس شخص کی خبر، آتَيْنَاهُ ہم نے دی تھی اسے، آیاتنا اپنی آیتیں، فَانْسَلَخَ بس وہ نکل گیا، منہا ان سے، فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ تو پیچھے لگ گیا اس کو شیطان، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. ٹھیک ہے. That's based in the sense that Allah has given us اختیار to choose between. ہاں بالکل. بالکل ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہم کیا چوز کریں گے. کیونکہ ہمیں اپنی عقل ہے، اختیار ہے، جو اس سے پہلے بھی آ گیا تھا وہاں پہ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نہیں آیا تھا وہاں پہ، کیا آیا تھا وہ، تعقلون آیا تھا اس سے پہلے بھی. تم اپنی عقل استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ اچھا. اب یہاں سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہم نے یہ اچھا یہ میں نے پڑھا. ہم، دیکھیے مفسرین نے اس شخص کے اسی مفسرین نے اسے کسی ایک شخص ایک متعین شخص سے متعلق قرار دیا ہے جسے کتاب الہی کا علم حاصل تھا، لیکن پھر وہ دنیا اور شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تاہم اس کی تعیین میں کوئی مستند بات مروی نہیں ہے. یہ اس سے مراد کون ہے برابر ہے، اس میں کوئی اسپیسیفائڈ انسان نہیں آ گیا ہے، اس لیے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون تھا، ہم ڈھونڈیں گے وہ چیز. یہ عام ہے اور ایسے افراد ہر امت میں اور ہر دور میں ہوتے ہیں. جو بھی اس صفت کا حامل ہوگا وہ اس آیت کا مصداق پائے قرار پائے گا، ہے نا. کہ یہ والی آیت کے آپ تلاوت کریے ان پہ، اس شخص کے بارے میں جس کو ہم نے دیا تھا اپنی آیتیں، تو اس نے وہ ہو گیا ڈیٹیچ اپنی ہماری آیتوں سے. اس نے کہہ دیا پھر شیطان کو فالو، یعنی کہ نہیں کہ ہدایت پر تھا پھر گمراہ ہو گیا، قرآن کو چھوڑ دیا پسے پشت. اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان قرآن پڑھنے کے بعد نہیں پڑھے گا بعد میں، یا قرآن کا کم سے کم قرآن پڑھنا چاہیے، تھوڑا سا معنی پڑھنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، سب کرنا چاہیے بیلنس میں. ٹھیک ہے. اگر انسان خالی پڑھے گا دن میں خالی ایک پیج قرآن کا پڑھے گا اور سمجھے گا، وہ بھی کافی ہے اللہ کی قسم. لیکن چھوٹا نہیں ہے بالکل، اس کے بارے میں وعید آ گئی ہے. جس نے قرآن کو ثم یرفضہ پھر پس پس چھوڑ دیا بالکل، نہ حفظ کر رہا ہے، نہ پڑھ رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے، نہ عمل آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں آ گیا اس کا جو سر ہے وہ کچلا جائے گا پتھروں سے. اما الذی یثلغ رأسه بالحجر، اس کے بارے میں ایسے حدیث میں آ گیا. اتنا خطرناک وعید آ گئی ہے، اس لیے قرآن کو نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی زندگی میں، ورنہ سب انسان گمراہ ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے نہیں پکڑا قرآن کو. کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان بھی، جو جتنا بڑا مولوی ہوگا وہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے اگر وہ قرآن نہیں پڑھے گا، ہر دن خود کو ریمائنڈ نہیں کرے گا کہ اصل زندگی جو اخروی زندگی ہے. اچھا. اور انسان کبھی بھی عمل میں لینا چاہیے نا گمراہی کے بارے میں، کہ انسان کو کرے پورا سیکیور فیل میں گمراہی میں نہیں جاؤں گا، یا انسان کرے پورا سیکیور فیل مجھے ریاکاری نہیں ہو جائے گی. ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اچھا. ولو شئنا اور اگر ہم چاہے لرفعناه بها تو we could have raised him with these. ولو شئنا لرفعناه بها تو البتہ بلند کرتے ہم اس کو بس سب ان آیات کے. ولكنه اخلد الى الارض لیکن آ، جھک پڑا زمین کی طرف وہ شخص. ولكنه لیکن وہ شخص جو ہے اخلد وہ جھک پڑا، چپک گیا ہو، الى الارض زمین کی اور. اخلدہ کا مطلب اس میں یہاں پہ کیا لکھا ہے میں دیکھتا ہوں یہاں پہ. اخلدہ ہو گیا وہ ہمیشہ رہا، وہ مدت مدید تک رہا، یعنی کہ اس نے زمین کو اس طرح سے پکڑ لیا کہ اس نے کہا کہ بس کیا اور کچھ نہیں ہے، یہی تو اٹرنیٹی ہے. ٹھیک ہے. اس نے سمجھا اپنی دماغ میں کہ یہی اٹرنل لائف ہے، دنیا کی لائف. واتبع هواه جیسے انسان کرتے ہیں. مطلب انسان کیوں اتنا رہتا ہے پیچھے دنیا کے؟ کیونکہ اللہ کی قسم انسان سوچتا ہے دنیا اٹرنل ہے. کوئی سوچتا نہیں ہے مرنا ہے، اور مرنا تو ہے ہی. مجھے یاد آتا ہے حسن بصری کا ایک قول بولتے ہیں کہ ما رأيت یقینا اشبہ بشک کا یقین الناس بالموت. میں نے ایک ایسا چیز دیکھا ہے جو بہت سڈن چیز، جو یقین والا چیز، جس میں ہر ایک کو کنوکشن نیکسٹ لیول کا ہے کہ مرنا ہے ایک دن. لیکن اس کو کیا جاتا ہے ٹریٹ ایسے جیسے یہ شک والا چیز، جیسے مرنے کے بعد میں لگتا ہے کہ شاید مرتا نہیں ہے انسان، پورا نہیں پتا انسان مرتا بھی ہے کہ نہیں. ایسے ہم کرتے ٹریٹ اس کو. اینڈ آئی فار پیپل پرسن شوڈ نیور ٹیسٹ تو کبھی بھی. ہاں بالکل.
कभी भी अपने आप पे ना तकब्बुर नहीं करना चाहिए, मैं तकवा वाला हूँ, मैं वो ये, इंसान कभी भी गुमराह हो सकता है बिल्कुल। इंसान को हमेशा सहाबा को मतलब खौफ था कि हम मुनाफिक नहीं होने चाहिए ना। जैसे उमर रज़ी अल्लाह ने कहा ना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु से कि मैं था मुनाफिकों में से गिना गया रसूल की तरफ से। उन्हें फरमाया नहीं तुम नहीं हो उसमें से। ये कहा उमर रज़ी अल्लाह ने कहा खदशा कि मैं था मुनाफिकों में से हूँ, हालांकि वो अशर मुबशरा में से थे। और ये बोलते हैं शायद इब्न अभी मुलैका नहीं पता नहीं कोई बोलते हैं कि मैंने 30 सहाबा को देखा, उनमें से सब खौफ में थे कि उन मतलब निफाक में गए हैं सहाबा। तो हमारी तो बात ही नहीं है। अच्छा, है ना जो ये बोलते हैं हसनी बसरी, वला यअमनुहु इल्ला मुनाफिक। कोई भी इंसान निफाक से अमन में नहीं रहता है, लेकिन सिर्फ मुनाफिक। मतलब वो बोलते हैं मैं कोई मुनाफिक नहीं बन सकता हूँ, ये बोलते हैं मुनाफिक ही। या कोई भी रिया से अमन में नहीं रह सकता है, सिर्फ वो जो रियाकार होगा। सिर्फ रियाकार रह सकता है पूरा सिक्योर कि मुझे रियाकारी नहीं है। एक मुखलिस कभी सिक्योर फील नहीं करता है अपनी इखलास के बारे में। हमें सोच रहा होता है शायद मेरी नीयत सही नहीं है, शायद मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, शायद मैं तारीफों के लिए कर रहा हूँ। है ना, ये बहुत पैराडॉक्सिकल है। जो जिनको इखलास होता है वो सोचते हैं हम रियाकार है, जिनको जो रियाकार होते हैं वो सोचते हैं हम मुखलिस है, और बार करते हैं क्या मुखलिस है, हमें इखलास है। अच्छा ये हो कैसे, बोला कि नहु अखरज इलल अर्द, वो झुक पड़ा जमीन की ओर, या उसने समझा कि यही हमेशा की और जिंदगी है। और तब हवा, वो पीछे लग गया अपनी ख्वाहिश के। फमथलु, उसकी मिसाल ऐसी है कमथल कल्ब, एक कुत्ते की मिसाल। इन तहमिल अलैहि यलहस, अगर तुम बोझ ला दो कुत्ते के ऊपर, ठीक है, तो उस पर भी वो हाँफता है। लॉल्स आउट हिज टंग, वो हाँफता है, ठीक है, बाहर निकालता है अपनी टंग से, कहते हैं ना वो। इन तहमिल अलैहि यलहस, अगर तू बोझ ला देता है उसके ऊपर, वो उसने अपनी टंग क्या कर देता है, बाहर निकालता है। इस यहाँ पे क्यों अटैक लिखा है पता नहीं, तहमील का एक मुराद हो मतलब यहाँ पे नहीं, ये मतलब है, ठीक है। वो इन तत्रुक हो, अगर तू छोड़ देगा इसको कुत्ते को, ठीक है, यलहस, फिर भी ये अपनी टंग बाहर निकालता है, ठीक है, हर हाल में। चाहे तो उसको सामान तो बोझ ला दे इसके ऊपर, या तो उसको छोड़ दे अपने हाल पे। हम देखेंगे उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। यलहस, तो भी वो हाँफता है। ज़ालिक, ज़ालिक मसल कौम लदीन कज़्ज़बू बिआयातिना, ये मिसाल है उन लोग उस कौम की जिन लोगों ने झुटला दिया हमारी आयतों को। फ़क़्सुसिल क़ससा, तो बस आप बयान करिए किस्सों को, लिहाजा आप बयान करिए ये वाक़यात, ये स्टोरीज, लअल्लहुम यतफ़क्करून, ताकि वो रिफ्लेक्ट करे, ताकि वो गौर व फिक्र करे। क्या थी आयत नंबर 176, 176। देखिए इसमें क्या आ गया है, इन तत्रुक अलैहि यलहस। देखिए लहस कहते हैं थकावट या प्यास वगैरह की वजह से जबान के बाहर निकालने को। लहस, अरे यहाँ पे यलहस, लहस बोलते हैं कि थकावट से या प्यास की वजह से इंसान जबान बाहर निकाल देता है। कुत्ते की आदत होती है कि तुम उसे डांटो डपटो, उसके हाल पे छोड़ दो, अटैक कर दो, इंतहा में उसको अटैक कर दो। अली यलहस, फिर वो यलहस करता है, मतलब वो लॉन्स आउट हिज टंग, वही ना मतलब वो थकावट से अपनी जबान बाहर निकाल देता है या प्यास की वजह से। या चाहे तुम उसको छोड़ दो अपने हाल पे, दोनों हालतों में वो भूखे भूख मतलब भूखने से बाज नहीं आता है ना। इस तरह की आदत है कि वो शिकम शेर हो या भूखा हो, तंगदस्त हो या बीमार हो, थका हुआ हो या तवाना, ठीक है, अच्छा मैं तवानाई में हो, थका मान थका मांदा हो या तवाना, ठीक है, हर हाल में जबान बाहर निकालता है, हामता फिरता है, ठीक है। यानी कि वो सेम रहता है हर हाल में। वरना इंसान बोलता है कि अगर कुछ छोड़ देंगे अपनी हाल पे शायद ये जबान बाहर नहीं निकालेगा, फिर वो जबान बाहर निकालता है खाने के बाद भी, और बोलता है मुझे दो खाने के लिए। तो वही चीज़ है कि हाल उस शख्स का होता है, उसे वाज करो या न करो उसका हाल एक ही रहता है। दुनिया के मालूमाता के लिए उसकी लाल टपक रही होती है, ठीक है। तो अगर जितना कितना वाज पढ़ता है इंसान, या वाज नहीं भी पढ़ता है, फिर भी वो दुनिया के लिए ऐसी अपनी जबान बाहर निकाल के बिल्कुल डेस्परेटनेस शो कर रहा होता है इंसान। वो लॉल आउट कर रहा होता है अपनी टंग को। तो ऐसे समझ नहीं चीज़ क्या है, इसके हिस्स। अच्छा उसके बाद
ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ پڑھا ہم نے نا؟ اچھا، اس کے بعد جو یہاں پہ اینڈ پہ آ گیا کہ فقصص القصص لعلهم يتفکرون، تو آپ سٹوری بیان کریے تاکہ وہ ریفلیکٹ کریں گے، تاکہ وہ غور و فکر کریں گے اس بارے میں. تو اس قسم کے لوگوں سے عبرت حاصل کرے کر کے گمراہی سے بچیں اور حق کو اپنائیں. ایگزامپل آف، اچھا ہر صاحب بول رہے ہیں، مجھے لگا نا کوئی انگلش ورڈ ہے. اچھا، ایگزامپل آف پیپل ہو لو. بالکل سچ میں، ہاں، یہ ہرس کے بارے میں آ گیا نا کہ انسان کتنا ڈیسپریٹ رہتا ہے دنیا کے پیچھے پیچھے، کہ ہر حال میں وہ ڈیسپریٹنس شو کر رہا ہوتا ہے. مطلب جتنا دنیا مل جاتی ہے اسٹل ڈیسپریٹ، نہیں مل رہی ہے اسٹل ڈیسپریٹ. تو ہر حال میں انسان ڈیسپریٹ رہتا ہے دنیائی چیزوں کے لیے. وہ اس کی مثال ایسی ہے جو شخص پکڑتا ہے زمین کو ایز کیا، یہ اٹرنل لائف ہے. مطلب یہ سمجھایا جاتا ہے کتنا پاگل ہوتا ہے وہ شخص، اس کا کتنا انٹلیکٹ کمزور ہو جاتا ہے، جو مٹیریلسٹک بن جاتا ہے انسان. یہ سچ بات ہے. مٹیریلزم سے انسان کی انٹلیکچوئل گروتھ کم ہو جاتی ہے، ہنڈر ہو جاتی ہے، کہ وہ سوچتا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، وہ بالکل بند رہتا ہے دنیائی چیزوں کے ساتھ. وہ سمجھتا ہے سکسیس صرف کس چیز کو نام دے رہے ہو، پیسوں کے جمع کرنے کو بس. تو اور یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کچھ بڑا چیز ہے، مطلب اس کے پیچھے لگ جانا اس ریس میں کہ پیسے کمانے اور پیسے، اور پھر کیا کرتے ہیں وہ سوچتے نہیں ہے پھر اتنا. تو وہی مثال ہے کہ واتبع ہوا، وہ اپنی وین ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں جو کہ بر نہیں سکتی ہے نا. حدیث میں کیا آ گیا ہے کہ لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى الثالثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. کہ ابن آدم کی، اگر ابن آدم کو دی جائیں گی وادیاں مالوں کی، کتنی وادیاں؟ دو وادیاں. وہ پھر بھی چاہے گا تھرڈ ویلی آف ویلتھ. حالانکہ کر رہا ہے کیا اس کو، کچھ نہیں، بس چاہتا ہے ایسی ہی ہے. تڑپ پھر بھی ہوگی، ہوس پھر بھی ہوگی، ڈیزائر پھر بھی ہوگی. تو حدیث میں آ گیا کہ کوئی بھی نہیں بر سکتا ہے آدم کی پیٹ کو سوائے مٹی کے، یعنی کہ موت کے بعد یہ ڈیزائرز ختم ہو جائیں گی، ورنہ یہ ختم نہیں ہو جائیں گی. نہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے پیشن کے لیے کام کرنا، وہ تو بالکل لیجیٹیمیٹ ہے. لیکن وہ اس کو اپنا آخرت نہیں بلانا چاہیے. اگر انسان دنیا کی کوئی پیشن فالو کر رہے، اس کو اس میں بھی نیت ہونی چاہیے آخرت کی، کہ میری آخرت سبر جائے گی. ہر چیز میں نیت ہونی چاہیے آخرت کی انسان کو. کیونکہ اصل میں ہم ہر کوئی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، آخر کی زندگی کے لیے، نہ کہ دنیا کے لیے. دنیا خالی ایک کھیتی ہے، اس میں ہمیں جو یہاں پہ ہم بورے وہاں پہ ہمیں ہارویسٹ کرنا ہے. دنیا وہ مزرعۃ الآخرہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مال جتنا کمائے گا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مال کو دل میں نہیں رکھنا ہے، مال کو ہاتھ میں رکھنا ہے کمانے کے بعد. دل میں مال کو نہیں گھسانا ہے، کیونکہ پھر پرابلم ہو جاتی ہے انسان کو. if that thing is not aligning with the purpose، ایسے یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں بالکل، وہ چیز ہونا چاہیے الائن وتھ پرپس. یعنی کہ اگر میں کوئی بھی چیز میں ورک کر رہا ہوں فار مائی پیشن ڈیسپریٹلی، یا اور بالکل ود obsession میں کام کر رہا ہوں اپنی پیشن کے بارے میں، میری نیت اس میں بھی یہی ہے کہ میرا آخرت سنورنا چاہیے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ وہ اچھا عمل ہے، اس پہ اجر مل جائے گا اس کو. وومن ہیونگ پیشن فار کوکنگ فوڈ اینڈ ویسٹنگ، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ تو عورت کو ہوتا ہی ہے پیشن کھانے کا. لیکن مطلب اس میں کچھ مسئلہ نہیں ہے کھانا کھانے میں، اچھا کھانا کھانے میں. لیکن بس آخر کو بلانا نہیں انسان کو. دنیا میں آئے ہم کس لیے؟ رہنے کے لیے، اچھے سے رہنے کے لیے. لیکن یہاں پہ آنے کے بعد اس کو ہمیں اٹرنل لائف نہیں سمجھنی ہے، جو یہاں پہ قرآن میں آ گیا کہ بولا کہ نو اخرت الارض. تو اس کو رفت نہیں مل جاتی انسان کو. جو بلندی عطا ہو جاتی ہے وہ تب عطا ہو جاتی ہے جب وہ دنیا سے پورا اٹیچ نہیں